الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق اللہ العظیم. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب دیکھتے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، جبینوں میں سجدے کرتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کا سامان نہ ہوتے. محترم سامعین گرامی اور میرے اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان مدارس کی قدر و منزلت کے بارے میں ہے. اس بابت اپنے دل میں لفظ کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کا آغاز ایک ایسے چبوترے سے کیا تھا جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی. لوگ کھجور کے گوشے ایک جگہ آمیزاں کر دیا کرتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسب ضرورت چند کھجوریں کھا کر باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض اوقات شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے اور خود فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن خدا کی قسم مرگی نہیں تھی، شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی. صحابہ اکرام نے کیا عظیم قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. آج یہ سادہ سے مدارس جو یہ نظر آ رہے ہیں، اگرچہ بے رنگ ہیں، بیٹھنے کے لیے دریا بھی میسر نہ ہو، لیکن ان میں بیٹھ کر صحابہ اکرام سے جو نسبت قائم ہو جاتی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت اور انعام خداوندی ہے، اس کا حق و شکر ادا نہیں ہو سکتا. سامعین محترم، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ دین ہم تک اس طرح پہنچا کہ ہر کسی نے باادب ہو کر ان اساتذہ سے سیکھا جن کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے. سامعین محترم، ایک کتاب کا آپ خود مطالعہ کر لیجیے اور ایک کتاب کسی کامل استاد سے پڑھ لیجیے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. یاد رکھیے، اگر علم کا حاصل ہونا بغیر کسی استاد کے ممکن ہوتا تو آسمانی کتابوں کے ساتھ کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ اسی رات قرآن مجید ہر مسلمان کے سرحانے قرآن مجید کا ایک نسخہ عمدہ جلد میں مجلد کر کے رکھ دیا جاتا اور غیب سے آواز لگا دی جاتی کہ اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو، لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ شارح قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. چنانچہ رب کائنات نے فرمایا: وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہی ہے جس نے امی لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے ان کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. سامعین محترم، ایسا تو ہوا ہے
کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے مگر کتاب نہیں تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب بغیر کسی نبی کے نازل ہوئی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ کتاب بغیر معلم مربی کے انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں۔ اگر انسان کتاب کا خود مطالعہ کرتا اور جب مطلب سمجھ میں آتا تو وہ گمراہ ہو جاتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے کی قدر کریں۔ پڑھنے پڑھانے والوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، وہ پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، علم دین پڑھنے پڑھانے والا بن جا، یا پھر ان سے محبت کرنے والا بن جا، یا پھر ان کی مدد کرنے والا بن جا۔ پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ قبول فرمائے اور اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔